السلام علیکم۔ مینگل لب یوٹیوب چینل پر ناظرین، حاضر خدمت ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو یہ الطاف حسین جو بانی MQ میں ان کے حوالے سے تذکرہ کریں گے اور ان کی جو معذرت خانہ جو ان کا اپیل ہے اور جو ان کی یعنی کہ معافی نامہ کہیں اس کو ایک باقاعدہ طور پہ ان کو مخاطب کر کے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کو، تو اب اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ 27ویں ترمیم میں مزید اسٹیبلشمنٹ کے یعنی کہ جو ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو یعنی کہ مزید اختیارات اور مزید ان کا عہدہ یعنی کہ بڑا ہو جائے گا، اور اس میں منظوری کے لیے تمام جماعتیں اس پہ متفق ہیں۔ اب اس صورتحال میں بہرحال الطاف حسین ایک جمہوری سوچ رکھتے ہیں اور محب وطن رہنما ہیں۔ یہ ان کی حب الوطنی کا جو میں یہ بیان دے رہا ہوں، یہ ان کی جو جذباتی رویے سے ہٹ کے اب جب وہ بیان دیتے ہیں تو ایک ان میں سے محب وطن شہری پاکستان کا نکلتا ہے، سامنے آتا ہے۔ تو گزشتہ دنوں انہوں نے جو پاکستان کے حالات اور پاکستان پہ دشمن کی جو خطرناک صورتحال سے جو دیکھ رہا ہے دشمن معاد اپنی سرحدوں سے، اور پاکستان میں کچھ ایسا کرنے والا ہے کہ وہ انتقام لینے والی سیاست پہ لگا ہے کہ جو شکست ہوئی تھی بھارت کو، حالانکہ اس مرتبہ بھی اس کے کھاتے میں شکست ہی ہوگی، مگر الطاف حسین نے اس کو محسوس کر لیا اور لازمی ایک محب وطن سیاستداں اور پاکستان کے جہاں دیدہ سیاستداں ہیں ان کی حیثیت سے، حالانکہ ان کو شکوہ شکایت کافی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کو پس پوچھ ڈالتا ہوں، صرف پاکستان کے وسیع تر مفاد میں، بہترین مفاد میں انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک باری یہ کہا کہ جناب میری معذرت کو قبول فرمائیں اور مجھے پاکستان میں میری پارٹی کو سیاست کرنے کی اجازت دی جائے، یا ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کی یا آنے کی اجازت دی جائے۔ بہرحال الطاف حسین کا یہ ایسے موقع پہ آیا ہے جب 27ویں ترمیم سے پاکستان کے آرمی چیف جو ہے مزید ان کے اختیارات میں اضافہ ہوگا اور مزید ان کی شان میں اضافہ ہوگا، اور ان کی شان میں اضافہ کیوں نہ ہو، انہوں نے دنیا میں اپنا ڈنکا بج رہا ہے، دنیا میں ان کا بول بالا ہو رہا ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور روس اور ایران اور بھارت اور تمام کوئی خوف زدہ ہو کہ ان سے یعنی کہ پاکستان کی ملٹری سے ان کے تعریف کرنے پہ مجبور ہے، تو کوئی واقعی ان کے اقدامات سے اور اب تک کی جو انہوں نے جوڑ توڑ انٹرنیشنل میں غزہ کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، سب کو اعتماد میں لے کے وہ کر رہے ہیں، تو ان کی ایک بڑی بھاری بھرکم شخصیت سامنے آئی ہے۔ اسی شخصیت کو بھاری بھرکم کو دیکھتے ہوئے ان کے عہدے کو یعنی کہ چیف آف ڈیفینس کے حوالے سے ایک نیا عہدہ جو سامنے آئے گا کریٹ ہو رہا ہے، اور وہ منظوری کے لیے 27ویں ترمیم میں یہ ہو گیا ہے۔ تو بہرحال الطاف حسین بھی جو اس وقت ان سے اپیل کر رہے ہیں وہ صحیح دروازہ دستک دے رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کے جو دروازہ دستک دے رہے ہیں صحیح دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ یقیناً عاصم منیر صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس بات کو محسوس کریں گے، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ بہرحال یہ ہم نے گزشتہ بھی اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہمارے آرمی چیف ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو کسی اس میں وہ ملوث نہیں ہے، نہ کوئی کرپشن، نہ کوئی اس طرح جیسے آرمی کا کہیں سے آواز نہیں بلند ہوتی کہ آرمی کے وہ فلانے صاحب، فلانا جنرل یا فلانا، یہ کوئی ایسی بات سامنے نہیں آتی۔ تو وہ ایک صاف ستھری مزاج کے اور ایک اعلیٰ شخصیت کے اور اعلیٰ سوچ رکھنے والے انسان ہیں، اور یعنی کہ تو انہوں نے لازمی الطاف حسین کی اگر تخت جو دے رہے ہیں وہ دروازے پہ الطاف حسین یقیناً اس پہ وہ ایکشن لیں گے، اور مگر وہ اکیلے حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، ہم نے یہ کہا تھا، اور وہ سیاسی جماعتوں سے
میں ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف سے اور ان کی پارٹی سے، اور جو حلیف جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، وہ یہ تمام جماعتیں الطاف حسین سے بخوبی واقف ہیں، الطاف حسین کے رویے سے بھی واقف ہیں، الطاف حسین کی سیاست سے بھی واقف ہیں، اور الطاف حسین کے مزاج سے بھی واقف ہیں۔ تو ان سب کو لائن میں لے کے اور ان کو ایک سیم پیج پہ لا کر ان سے کوئی فیصلہ کرایا جائے گا، اور لازمی اگلے مہینے میں ایک ہائی کورٹ میں ان کی پیشی بھی آ رہی ہے، جو انہوں نے اپیل کی تھی آزادی اپنے آواز کی اور تقریر کی اور اس کی سیاست کی۔ تو اس ضمن میں بھی یقیناً اگر کوئی مثبت فیصلہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ لے لیتی ہے، اور ہم پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ایوان میں جو اسمبلی میں موجود ہیں، جو اقتدار میں ہیں جماعتیں، ان کی منظوری سے لازمی اس میں وہ پارٹیاں بھی اقتدار میں جو الطاف حسین کی مخالف ہیں، جس میں ایم کیو پاکستان، یہ تو وہ ان کے مخالف ہیں، اور ان کے تو لازمی ان کو بھی اعتماد میں لینا پڑے گا۔ اب اعتماد میں یقیناً یہ آ جائیں گے تو کچھ شرائط جو ہم نے کہا تھا طے ہوں گی، مگر اس حوالے سے عاصم منیر صاحب یقیناً ایسا فیصلہ کریں گے کہ جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا۔ لازمی تو سیاستداں یا کوئی اقتدار میں آتا ہے، کوئی یعنی کہ وزیر اعظم بنتا ہے پاکستان میں، سب کی گارنٹی اور سب کی اسکروٹنی اور سب کی خفیہ جو CR کانفیڈینشیل رپورٹ ہوتی ہے وہ ہماری ایجنسی دیتی ہے، جو ہماری انٹرنیشنل دنیا میں مقبول ترین ایجنسی ہے ISI۔ تو لازمی ان سے مشاورت ہونے کے بعد اس اور قومی اس پہ حزب اقتدار میں جو پارٹی ہیں ان سے اس مسئلے پہ الطاف حسین کے، کیونکہ الطاف حسین نے اس وقت جو اپنے حمایت کا یقین دلایا ہے، اور جو تمام باتوں پہ تیار ہیں کہ جو قسم کی وہ سیاست چاہیں گے، جیسی وہ کہیں گے ویسا میں کروں گا پاکستان میں، اور جو اس طرح کا انہوں نے جو اپنایا ہے تو اس طرح پاکستان کی خاطر اپنایا ہے، جو پاکستان میں انڈیا بالخصوص کراچی کے قریب سر کریک کے علاقے میں بھارت آ کے سمندر میں بیٹھی ہے، اس نے کہا ہے میں کراچی پہ بھی حملہ کروں گا اور کراچی میں ہم افراتفری پھیلائیں گے۔ تو لازمی ان کو یہاں ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو یہاں کی حکومت کے مخالف ہوں، تو ان کے عام عوام کے ذمن میں یہ آتا ہے کہ ایم کیو کی یا الطاف حسین کی دشمنی چل رہی ہے تو ان کو انوالو کریں گے۔ تو الطاف حسین نے اس وقت جو یہ فیصلہ کر کے حب الوطنی کی سوچ کی عکاس فیصلہ کیا ہے، اور اپنی محب وطن شخصیت بنا کے انہوں نے پیش کیے کہ ہمیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اگر اپنی حکومت کے مخالف ہیں یا کسی اپنے حقوق کے لیے کوئی مطالبات کرتے ہیں یا کبھی تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں تو کوئی کہ ہم پاکستان کے مخالف ہیں۔ پاکستان کے مخالف نہیں ہیں، اقتدار کے لوگوں سے اپنے حقوق مانگتے ہیں، مگر جب پاکستان کی بات آئے گی تو اپنے حقوق کو بھی پسے پوش ڈال دیں گے اور پاکستان کی حفاظت کریں گے، پاکستان کے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے۔ اور یاد رہے کہ ماضی میں بھی الطاف حسین بڑی پاک فوج کی حمایت میں ریلیاں، ایسا ہی کوئی وقت آیا تھا ایک زمانے میں تو ریلی بھی نکالی تھی انہوں نے۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کا جو اپنا یہ جو اپیل کی ہے یہ اس میں یہ بھی ہے، انہوں نے اپنی وفاداری کو بھی شو کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے اس ایسے وقت میں ہم پاکستان کے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہیں، اور تمام اپنے اختلافات کو، تمام اپنے یعنی کہ جو تحفظات ہیں ان کو پسے پوش ڈال کے ہم اس کو ناک چنے چبوا دیں گے۔ دشمن کو، کسی دشمن نے، بھارت نے، اسرائیل نے یا افغانستان نے مل کر کوئی کوشش کی تو ہم ان کو پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر سخت ترین جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ کراچی کے جو رہنے والے ہیں، جو یہاں کی تنظیم ہے، اس کے قائد یعنی کہ ایک عرصے سے ناراض تھے مگر پھر پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہیں، اور سب سے بڑی بات پاکستان کی سربلندی اور پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں الطاف حسین۔
تو یہ ان کا جو بیان ہے یہ اس روشنی میں تناظر میں اگر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ دیکھیں گے، پاکستان کے حکمراں دیکھیں گے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی خاطر اس وقت 27ویں ترمیم بھی لائی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی چل رہی ہیں، پاکستان کی خاطر پیپلز پارٹی، نون لیگ، ایم کیو ایم پاکستان، تو یہ سب یکجا ہو کے الطاف حسین کو بھی اپنے اس قافلے میں شامل کریں گے اور پاکستان کی سربلندی اور مضبوطی کے لیے کوششیں جاری و ساری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔